اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی ہر رات سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر سو جایا کرو۔ انشاءاللہ سارا سال گھر میں اللہ کا نور برسے گا اور اللہ مال و دولت رزق جتنا کہو گے اتنا نازل فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے سے معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد و الم اللہ تعالیٰ سب کچھ اس عمل کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرا ایک دیرینہ مسئلہ جو کہ سالہ سال سے حل نہیں ہو رہا تھا اور جس کے لیے میں بڑا ہی پریشان تھا، الحمدللہ اس کے اسباب بن چکے تھے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات پوری ہوتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ہو تو ادا ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 صورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، جو کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر دعا کریں تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ میں سے جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہماری ہفتہ وار محفل میں ان کا نام لے کر اجتماعی دعا میں خصوصی دعا کی جائے تو وہ تمام بہن بھائی کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ وہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے اور اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے سے کرو، اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ہی ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں،
انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے، اور آپ کے پاس جتنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی فرما دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ بھائیوں اور بہنوں یہ عمل نہیں ہے، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلتا رہے گا۔ آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے بزرگوں نے بتائی ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل عادت بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت بیماریاں جلد از جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں مگر شادی کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت اور رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو ٹونا کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ربیع الاول میں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، اور پھر رزق ایسے طریقوں سے اسے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو خاص کر مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہیں وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ وہ خواہشات بھی مٹ جاتی ہیں جو کہ سال ہر سال سے اس کے اندر دفن تھیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک یہ کام ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ اللہ پاک کے پاس میں نے عرضی ڈال دی ہے، انشاءاللہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب برکت اور فائدہ عطا فرمائے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ ہی اللہ پاک کے سپرد کر
دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو کہ دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام بھی لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کا حل پیدا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے، اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا سونے سے پہلے کرتے ہیں تو یہ زیادہ اثر انگیز ہے۔ تو آپ ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ درست تلفظ اور خیر و برکت کی نیت سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک مارنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو یا باسطو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، مکمل سکون اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
یہ صورت ناظرین ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی شاندار اور طاقتور صورت ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عطا فرمائی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ سے جو گناہ ہوں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں اور پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق سیکھا؟ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس دوست اور رشتہ دار ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہیں، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا، بابا ہم کتنے غریب ہیں۔ تو ناظرین، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتیں۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں ہے، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کے دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، انہیں روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کر سکیں، چیزوں کے ڈھیر پر ڈھیر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کر سکیں۔ پیسہ، آسائشیں، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی دگدوں میں چہرے پر لکیریں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، بالوں میں چاندنی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنے لگتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر بھی رہتی ہے، اور سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت اور اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمگسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کا گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور مستقبل کے بارے میں مشورے اور اہلیہ سے اختلافات اور کبھی کبھی شرارت آمیز نوک جھوک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوز دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اس میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری تمام مشکلات حل فرمائے اور ہماری جتنی بھی جائز حاجات اور ضروریات اور دعائیں ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا کریم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔